اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج اما بعد فقال مولانا امیر المؤمنین امام المتقین اول المظلومین اصبر الصابرین قال فزت ورب الکعبہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مولا امیر کائنات کا ضربت کے بعد یہ جو جملہ ہے جو معمولاً مصائب میں پڑھا جاتا ہے، میں نے اس جملے کو عنوان قرار دیا آج کی گفتگو کا، چونکہ یہ جملہ جو ہے، یہ فرمان میرے مولا کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ویسے صاحبان معرفت یہ کہا کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی کے آخری لحظات اس کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ مولا نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان، اہل انتظار سب کو اپنے اس مختصر سے فرمان میں بتا دیا کہ علی کیا تھے اور علی جیسا بننا ہے تو پھر کیسا ہونا ہو۔ فرمایا کہ خدا کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ رمز کامیابی کیا ہے، بس اسی کو اپنے چند لفظوں میں نے بیان کرنا ہے۔ پروردگار توفیق دے، آج شب قدر ہے اور شب شہادت ہے، اس شب کی سعادتیں ہمارے شامل حال ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں جو دعائیں اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے۔ پروردگار ہم کو توفیق دے اس عظیم الشان امام کے اس فرمان کو سمجھیں اور اسے اپنے وجود میں حس کریں انشاءاللہ۔ میرے مولا نے فرمایا آخری وقت میں کہ میں کامیاب ہوا، یعنی ایک بہت بڑا درس جو ہے اگر ہم اس جملے سے لیں اپنے سادہ لفظوں میں تو وہ عاقبت بخیری ہونا ہے، کہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کس عالم میں اس جہان فانی کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اصل اس کی کامیابی یہ ہے، باقی زندگی کا زرق و برق نہ دیکھیں، اصل یہ لحظات ہیں کہ اس دنیا کو جہاں اللہ نے اسے موقتاً بھیجا، عارضی طور پر بھیجا، چونکہ یہ جہاں ہمارے لیے نہیں ہے، ہم مہمان ہیں اس دنیا میں، لیکن کس عالم میں اب اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ بس اوقات لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا بننا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن زندگی ہے، نشیب و فراز ہیں، بڑی بڑی ہستیاں وقت کا پتہ نہیں چلتا، ایک دم کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ اب یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا فراز ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اہل سنت کے ایک بزرگ عالم دین جناب مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں یہ لکھا ہے، اور بہت اہم، ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہیں اور ساتھ جناب زبیر مولا کائنات ہیں۔ زبیر بہت ہی محبت سے مولا کائنات کو دیکھ رہے ہیں، بڑا پیار تھا جناب زبیر کا امیر المومنین سے، بہت ہی پیار تھا، بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا زبیر تجھے علی سے محبت ہے؟ کہنے لگا کہ کیوں نہ ہو، آخر علی میرا خونی تعلق ہے میرا علی سے، چونکہ جناب زبیر جو ہیں
وہ مولا علی اور پیغمبر دونوں کی پھوپھی کے بیٹے تھے، جناب صفیہ کے فرزند تھے۔ کیوں نہ ہو میرا علی سے پیار؟ آخر علی سے میرا خونی تعلق ہے، محبت ہے مجھے علی سے۔ تو پیغمبر اسلام نے، بالآخر وہ نبی خدا ہے، عالم الغیب ہیں، آنے والے دور سے ایک پردہ اٹھایا، کہنے لگے زبیر ایک وقت آنے والا ہے کہ تو علی کے مد مقابل ظالم بن کے کھڑا ہوگا۔ جب یہ سنا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں زبیر؟ فرمایا ہاں تو ہی۔ زبیر کو یقین نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس زمانے میں شاید کسی کو بھی یقین نہ آئے۔ آج تو ہم 1400 سال بعد یہ بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، چونکہ ہم دیکھ چکے، پڑھ چکے، سن چکے کہ زبیر نے کیا کیا ظلم کیے اسی علی کے ساتھ، کہ جس کے بغیر وہ ایک لحظہ بھی نہیں رہ سکتا تھا، ایک لحظہ بھی نہیں۔ زبیر کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، 16 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، بڑی خدمات ہیں دین اسلام پہ زبیر نے کم خرچ نہیں کیا، بڑی بڑی جنگوں میں زبیر صف اول کے مجاہد۔ لیکن کیا ہوا؟ یہی زبیر جس کا اتنا بڑا کارنامہ، اتنی خدمات، لیکن کیا ہوا زبیر کہ ایک دم جو ہے وہ پستیوں میں گر گیا زبیر۔ آیا کسی کی تضمین ہے؟ زبیر جیسی شخصیت جس کی اتنی خدمات، لیکن جب گرنے لگا پستیوں میں تو روک نہیں سکا اپنے آپ کو۔ آیا ہمارے لیے کوئی تضمین ہے؟ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے، شاید ہمارا، آپ کا، سب کا، کیا کریں کہ ہماری یہ دینداری جسے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم راہ علی پہ ہیں، ہم راہ حسین پہ ہیں، کیا کریں اس پہ باقی رہیں، کہیں ہم نہ سقوط کر جائیں، کہیں ہم نہ گر جائیں پستیوں میں؟ کوئی تضمین ہے اس کی؟ بہت سارے لوگ جو ہے یہ پوچھتے ہیں کہ آقا کیا کریں ہم؟ بس اوقات ہم عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم عزاداری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اہل نماز ہیں، اہل روزہ ہیں، اہل عزاداری ہیں، اہل توسل ہیں، آنسو بھی ہیں جو محبت اہل بیت میں ہماری آنکھوں سے بہتے ہیں۔ آیا یہ ساری تضمین ہے ہمارے لیے؟ نہیں ہے، بلکہ میں کہوں اہل فکر ہیں، اہل علم ہیں، بلکہ خدمت خلق کرنے والے، یہ ساری چیزیں ہماری ضمانت بن سکتی ہیں کہ ہم عاقبت بالخیر ہوں؟ نہیں بن سکتی، یہ ساری چیزیں نہیں بن سکتی۔ ایک بہت بڑی ہستی اسی قوم کے اندر، یہ تو علماء اخلاق یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا گل پیغانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے ایک ہم صحبت، ہم مباحثہ، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، استاد تھے حوزے کے، بہت ساری کتابوں کے مصنف اور بہت زیادہ معروف شخصیت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ حالت احتضار میں ہیں، گئے ان کی خدمت میں ملنے کے لیے، لیکن وہ عجیب سے عالم میں تھا، یعنی ساری زندگی درس دینے والا، وعظ و نصیحت کرنے والا، ہزاروں شاگردوں کو علمی، بلکہ میں کہوں گا تہذیب نفس کے حوالے سے پرورش دینے والا، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے کفر کے عالم میں جا رہا ہے۔ چونکہ ان کے آخری الفاظ دیکھا، آغا گل بیگانی کو دیکھ کے کہنے لگا میں تجھ سے زیادہ بڑا عالم تھا، میری استعداد تجھ سے زیادہ تھی، ہم مباحثہ کرتے تھے، میں تجھ سے زیادہ بابصیرت، علم میں تجھ سے بڑا، میرے شاگرد تجھ سے زیادہ، میرا درس میں رش تجھ سے زیادہ، میری کتابیں تجھ سے زیادہ، لیکن خدا نے اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ ظلم کیا، تجھے مرجع جہاں بنایا اور میں گمنامی کی زندگی میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آیت اللہ نے کہا افسوس، استغفار کر، توبہ کر اے فلانی، یہ آخری وقت ہے، توبہ کر۔ کہنے لگا نہیں توبہ کروں گا، میں سمجھتا ہوں میرے حق میں ظلم ہوا ہے۔ نہیں ہو سکتی تھی توبہ، نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ چیز جو اسے کفر کے عالم میں لے جا رہی تھی وہ اتنی قوی ہو گئی تھی کہ اب اس نے اس کی زبان پہ تالے ڈال دیے، نہیں ہو رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ جب ہم ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں، زبیر کو، ان جیسے بزرگوں کو، واقعی انسان
بس اوقات گھبرا جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اب تو ہم اس دور میں ہیں کہ جس دور کے بارے میں ہماری احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ ایک دور آنے والا ہے آخر الزمان کا، کہ جس میں لوگ صبح مومن ہوں گے، رات کو کافر ہو جائیں گے، یا ایک شخص جو رات کو مومن سویا تھا صبح جب اٹھے گا تو کافر اٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسباب جو لوگوں کو کفر کی طرف لے جانے والے ہوں گے، دین سے خارج کرنے والے ہوں گے، وہ اس دور میں زیادہ ہوں گے۔ اور آج تقریباً ہم اسی دور میں ہیں۔ آپ فتنوں کو تو دیکھیں، جگہ جگہ پہ کون سا فتنہ ہے جو نہیں ہے؟ عقائد کے حوالے سے مختلف فتنوں کا شکار ہیں، فروعی احکام میں، تقلید کے مسائل میں، فرہنگی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، اور اس کے بعد اختلاف عظیم جو تشیع کے اندر بپا ہے۔ ہم باقی مسلمانوں کو چھوڑیں، کون سا فتنہ نہیں ہے جو ہمارے اندر ہے؟ کہاں ہے ضمانت دینداری کی؟ بہت سخت ہو گیا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بڑے اچھے دور میں تھے ہمارے حساب سے، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بتاتے ہیں بزرگان کہ آغا مرشی جب صبح نکلتے تھے، حرم کی طرف آتے تھے بالاخر درس کے لیے، نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو 14 معصومین کی قسم دیتے تھے کہ پروردگار تجھے 14 معصوم کی قسم کہ میں جب دوپہر کو گھر پلٹوں تو دینداری کی حالت میں پلٹوں۔ یعنی آیت اللہ مرشی مرجع جہان تشیع اس قدر خوف زدہ تھے ان فتنوں سے جو ابھی حوزے میں ہیں۔ باقی دنیا کا کیا عالم ہے؟ باقی دنیا کا کیا عالم ہے؟ ہم کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ جو بسا اوقات ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام ہماری تضمین ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، نماز، روزہ، عزاداری، توسل، زیارت، یہ سب سبل ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے نا سبل کا لفظ، یہ سبل ہے، یہ صراط نہیں ہے۔ ہاں سبل لے جاتے صراط کی طرف ہے، اصل مسئلہ ہے صراط تک پہنچنے کا۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں، یہ سب عبادتیں ہیں عابد بنانے کے لیے، لیکن عبودیت نہیں ہے۔ اصل نقطہ یہاں ہے۔ دیکھیں نماز کے حوالے سے بھی آپ توجہ کریں، کس نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی؟ ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں 4000 سال تو اس نے ایک سجدے میں گزاری، 4000 سال۔ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے عبادت گزار؟ لیکن وہ عابد بنا، عبد نہیں بنا۔ لہذا اللہ نے جب ایک چھوٹا سا امتحان لیا ابلیس کا، اس کی عبودیت کھل کے سامنے آ گئی۔ عبد اور عابد میں فرق کیا ہے؟ وہ یہی ہے، عابد صرف اس کی توجہ اپنی عبادتوں پہ ہوتی ہے، عبد کی توجہ اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہونے پہ ہوتی ہے۔ تو شک ہو سکتا ہے اس کی اتنی عبادتیں نہ، شاید وہ واجب نمازوں کی حد تک ہی ہو، لیکن فرق ہے نا کہ میں نے کس چیز کو راہ نجات سمجھا ہے۔ راہ نجات جو ہے وہ عبادت میں نہیں ہے، عبادت مقدمہ ہے، سبب ہے، زمینہ ہے، لیکن خود راہ نجات نہیں ہے۔ اگر عبادت راہ نجات ہوتی تو ابلیس بخشا جاتا، پھر نجات پا جاتا، بلکہ عبادت جو ہے وہ مقدمہ ہے عبودیت کا۔ اگر ہم عبودیت تک پہنچے پھر کہہ سکتے ہیں اپنے مولا کی ہمراہی میں کہ فزت ورب الکعبہ، پھر کہہ سکتے ہیں، ورنہ کثرت عبادت بسا اوقات تو جیسے ابھی یہی نماز ہے، نماز پڑھنا ہو سکتا ہے یہ عبودیت کا بھی ایک نشانہ ہو، ایک علامت ہو، لیکن بسا اوقات نماز نہ پڑھنا عبودیت ہے۔ جیسے ایک مثال ہمارے اہل معرفت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اول وقت کے نمازی ہیں، اول وقت ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ کی والدہ مریض ہے، والد مریض ہے، بوڑھے ہیں، انہوں نے آپ کو کسی کام کے لیے بلا لیا، انہوں نے بلا لیا، آپ کہیں نہیں میں تو اول وقت کا نمازی ہوں، میں تو اپنی نماز کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ جو خشک مقدسی وہ دکھا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے عبادت ہو، لیکن یہ عبودیت نہیں۔ یہاں عبادت کو چھوڑنے والا عبد تھا، یہاں عبادت کو چھوڑنے والا،
اسی طرح ہر عمل میں دیکھ لیں، معیار اس کی کثرت نہیں ہے، معیار کیفیت ہے، معیار ہماری اندرونی حالت ہے۔ جیسے جہاد کی مثال، کسی وقت جہاد کرنا جو ہے وہ عبدیت ہے، وہ عبودیت ہے، لیکن کسی وقت جو ہے جہاد چھوڑنا جو ہے وہ عبودیت ہے۔ وہ آپ نے وہ مشہور قصہ جو ہے واقعہ ہماری کتابوں میں کہ امیر المومنین نے جب ایک شخص کو پچھاڑا جنگ کے دوران اور اس نے گستاخی کی، لعاب مولا کی صورت مبارکہ پر لعاب پھینکا، مولا نے اسے چھوڑ دیا اس سے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ہے علی کیوں چھوڑا؟ کہا اس کے اس عمل نے مجھے غصہ دلایا، میں تو اللہ کے غصے کی وجہ سے مارتا ہوں، اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے نہیں مارتا۔ جب دوبارہ الہی غصہ آئے گا اور میرا غصہ جو ہے وہ ختم ہوگا، پھر میں اسے ماروں گا، اور ہوا بھی ایسے۔ اور جب دوبارہ الہی غصہ آیا، میرے مولا نے اسے جہنم واصل کیا۔ یعنی یہ جملہ ہے میرے مولا کا، فرماتے ہیں کہ ان اقتلہ الا خالصا لوجہ اللہ، علی تو ہمیشہ میدان جنگ میں اگر قتل کرتا ہے کسی کو تو وہ خالصا لوجہ اللہ قتل کرتا ہے۔ اور یہ میرے مولا کا وہ مقام تھا کہ بڑے مشہور شاعر مولانا رومی نے مثنوی معنوی میں 164 نمبر جو نظم اور غزل بیان کی، وہ اسی واقعے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ مجھے شعر یاد نہیں، میں نے صرف موبائل میں لکھا ہوا اشارہ کیا ہوا ہے، تو مولانا نے پوری نظم اسی واقعے کو پڑھنے والی ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں از علی آموز اخلاص عمل، اے دنیا والو اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، شیر حق را دان متحر از دغل، بہت طولانی غزل ہے۔ اور اس کے بعد میں اس کے شعر دیکھتا رہا، ایک جگہ پہ میں رک گیا اور میں نے اس کو بھی لکھا۔ وہ آ کے بیان کرتے ہیں، پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح امیر المومنین وہ سجدہ گزاروں کے امام، ان کی صورت پہ جب اس نے وہ لعاب کی گستاخی کی تو علی کا رد عمل کیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے مولانا رومی نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ایک جگہ پہ آ کے مولانا رومی ٹھہر گئے اور یہ شعر کہا راز بگشا اے علی مرتضیٰ، اے علی وہ رمز بتا کہ کیوں رکا اور کیوں مارا، وہ رمز تو بتا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اے بس سو القضا حسن القضا، رمز کیا ہے؟ رمز یہی ہے کہ علی نے عابد بن کے نہیں مارنا تھا، مجاہد بن کے نہیں مارنا تھا، عبد بن کے مارنا تھا۔ رمز تو یہی تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں مولا جو ہیں وہ مناجات کے اندر کس طرح اپنے رب سے مخاطب ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے الہی کفالی عزن ان اکون لک عبدن وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اے میرے پروردگار میں علی کے لیے عزت اور عظمت کے لیے، اگر علی کی عزت اور عظمت کو دیکھنا تو میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی کا رب تیرے جیسا رب ہو، اور میں علی کے لیے اگر فخر ہے اس کائنات میں تو وہ یہی ہے کہ تیرے جیسا رب میں علی کا رب ہو۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ عبودیت اور یہ حالت تسلیم جو پروردگار کی بارگاہ میں ہے، یہ وہ رمز ہے کہ جس کی طرف میرے مولا نے آخری لحظات میں اشارہ کیا، فرمایا کہ فزتو ورب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ علی نے اپنی زندگی کے آخری لحظات تک اپنی عبد اور عبودیت کو برقرار رکھا۔ یہی تھا میرے مولا کا وہ مقام۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر علی کے انداز میرے رب کو پسند تھے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جب معراج پہ تشریف لے گئے، ویسے تو معراج جو ہے وہ ہماری روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر کو 120 بار معراج ہوئی، 2 بار مکہ میں اور 118 بار جو ہے وہ مدینہ میں، ایک دفعہ تھوڑی معراج ہوئی۔ درست ہے قرآن میں ایک معراج کا ذکر ہوا ہے، آپ احادیث میں دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے محبوب کائنات کو اللہ ایک دفعہ بلائے، بار بار بلایا ہے،
120 بار ہمارے پیغمبر گئے ہیں مقام معراج پہ، اور ہر بار جب گئے ہیں تو ایک سلام لے کر آئے ہیں۔ یہ روایات میں ہے کہ جب پیغمبر جاتے تھے وہاں اور رب کی بارگاہ میں راز و نیاز ہوتی تھی، جب پلٹنے لگتے تھے تو پروردگار کہتے تھے اے میرے محبوب، جب تو جا رہا ہے فقرا منی علیہ السلام، جب تو جا تو رہا ہے اور جب زمین پہ پہنچے تو اپنے بھائی علی کو میں رب کی طرف سے سلام کہنا ہے، میرا سلام کہنا۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ یہ جو بعض سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ یہ شیعہ کیوں کہتے ہیں علی علیہ السلام، بھئی رضی اللہ کہیں یا زیادہ سے زیادہ کرم اللہ وجہ کہیں، یہ ہمارے دو ٹکے کے بعض بیٹھ کر جو ہے وہ تشخیص دے رہے ہوتے ہیں کہ علیہ السلام کہنا چاہیے نہ کہنا چاہیے۔ بھئی تمہاری کیا اوقات ہے کہ جس ہستی کو رب نے 120 دفعہ سلام کہا، تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اسے علیہ السلام کہنا چاہیے نہ کہنا چاہیے۔ یہ میرے مولا کی عظمتیں ہیں، میرے مولا کی عظمتیں ہیں۔ چونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے اور چند جملے مصائب کے بھی ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عبودیت کے لحظات ہیں میرے مولا کے، پوری زندگی میں بکھرے، پوری زندگی میں بکھرے، پوری زندگی امام کی عبودیت سے بھری ہوئی ہے۔ وہ عجیب منظر دیکھیں کہ جب کوفہ میں امیر کائنات خلیفہ تھے، ایک مولا کی ایک خوبصورت عادت جسے کہہ لیں، زمین سے کھجور کی گری ہوئی گٹھلیاں اٹھایا کرتے تھے، اور کوفہ کے باہر ایک باغ میرے مولا نے اسی زمین پہ گری ہوئی گٹھلیوں سے، کہتے ہیں 1,00,000 درخت تھا کھجور کا اس میں، اور وہ باغ کس کے لیے؟ کوفہ کے فقراء کے، مساکین کے لیے وہ باغ۔ آخری وقت میں ضربت کے بعد جب میرے مولا نے وصیتیں کی تھیں، اس میں ایک وصیت جو کی، اپنے فرزندان کو کہا اے حسن و حسین، یہ جو باغ ہے کوفہ کے باہر، یہ وراثت کا حصہ نہیں ہے، یہ فقراء اور مساکین کا ہے، یہ ان کے لیے میں نے لگایا ہے، تمہارا حق نہیں ہے اس باغ سے کچھ کھاؤ۔ ہاں اگر کبھی تم پر بھی وہی حالت طاری ہوئی جو کوفہ کے فقراء پہ، یعنی اگر تم فقیر ہو جاؤ پھر اس باغ سے کھانا، لیکن اتنا ہی کھانا جتنا ایک فقیر کھاتا ہے۔ اللہ، یہ عبودیت نہیں ہے میرے مولا کی۔ یہ شب ضربت صرف کہتے ہیں فرزندان علی یتیم نہیں ہوئے تھے، سارے کوفہ کے یتیم دوبارہ یتیم ہوئے۔ ایک صحابی ہے مولا کے، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا مولا اس زمانے میں اہواز سے شہد کے مشکیزے آئے ہوئے تھے، میرے مولا جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے شہد مشکیزوں سے لے کر کوفہ کے یتیموں کو باری باری اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کو شہد کھلا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ مولا آپ شہد بانٹ دیتے، اتنی زحمت جو کر رہے ہیں، ہر گلی میں جا رہے ہیں اور ہر بیوہ کے گھر کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بچوں کو بلاتے ہیں اور اپنی گود میں بچوں کو شہد کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو آپ ویسے ہی گھروں میں شہد بانٹ دیں۔ میرے مولا نے کہا ہے فلاں بات شہد بانٹنے کی نہیں ہے، بات احساس یتیمی کو ختم کرنے کی ہے۔ آج جب یہ شہد آیا اور میں نے کوفہ میں شہد بانٹا، پتہ نہیں کتنے ہی بچے اپنے باپ کے ہاتھوں سے شہد کھا رہے ہیں، تو ان یتیموں کا باپ میں علی ہوں نا، تو میں اپنے ہاتھ سے انہیں شہد کھلاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ ضربت لگی تھی اور طبیب کو جب بلایا گیا اور اس طبیب نے جب مولا کی ضربت والی جگہ دیکھی نا، اس ملعون نے 1,000 دینار کا وہ زہر لیا تھا جس میں اس تلوار کو مسموم کیا تھا ابن ملجم نے۔ کہتے ہیں طبیب نے جب ضربت والی جگہ کو دیکھا تو اس نے اپنا وہ بیگ دوبارہ باندھ دیا اور اٹھ کے جانے لگا۔ امام حسن مجتبیٰ پیچھے بھاگے کہ طبیب کیا ہوا، تو جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو زہر لگا ہوا ہے، اب بس اپنے بابا سے کہو آخری وصیتیں کر۔ اللہ، آخری وصیتیں کر۔
کہتے ہیں اس وقت مولا حسین کی آہ نکلی، کہنے لگے طبیب آخر کوئی چیز تو بتا نا۔ کہنے لگا بس ایک ہے، اگر دودھ پلاتے رہو چند لہجے زیادہ جی لے گا علی، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس کہتے ہیں کہ کسی یتیم کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی، اب کوفہ کا رنگ اور سما بدل گیا۔ بس تھوڑی سی دیر کے بعد کہتے ہیں کنیز بھاگی ہوئی آئی حسن مجتبیٰ کی خدمت میں، کہنے لگی مولا ایک دفعہ باہر دروازے پہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ کہنے لگی ایک دفعہ دروازے پہ تو آئے۔ حسن مجتبیٰ جب دروازے پہ پہنچے تو کیا منظر تھا، کوفہ کے سارے یتیم جمع تھے، ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے۔ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں ایک بیوہ تھی جس کا چھوٹا سا بچہ تھا معصوم، ایک بچہ گود میں تھا اور ایک اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی تھی۔ امام اسے پہچانتے تھے، کہتے تھے، فرمایا مولا نے کہ میں تجھے جانتا ہوں، تیری اپنی حالت بہت خراب ہے، بہت غربت میں تو زندگی کاٹ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی مشکل سے یہ دودھ تم تک پہنچتا ہے، تو کیوں دودھ لے کے آ گئی ہو؟ کہنے لگی جب سے پتہ چلا کہ علی کو طبیب نے کہا ہے کہ دودھ کی ضرورت ہے، پتہ نہیں میرے بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوفہ کے یتیم دوبارہ یتیم ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت عجیب حالت تھی۔ کہتے کچھ اصحاب میرے مولا کے ایسے تھے کہ جو دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ گھر نہیں گئے، یعنی جب سے پتہ چلا نا کہ ضربت لگی ہے اور جب مولا کو گھر لایا گیا اس وقت سے وہ گھر کے دروازے سے لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کبھی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ایک دفعہ اگر ہو سکے مولا کی زیارت ہمیں دوبارہ کروا دو۔ ان کے نام ہیں ہماری تاریخ میں، ان میں سے ایک جناب اسبق بن نبات ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ سے جب کہا نا تو میرے مولا نے ان کو گھر لے آئے۔ اسبق یہ روایت کہتے ہیں، یہ روایت ان کی طرف سے ہے، کہتے ہیں میں نے علی کو اس عالم میں دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پٹی کا رنگ زرد ہے یا علی کے چہرے کا رنگ زرد ہے، ایک ہی رنگ ہوا پڑا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ہستی جو ہے جناب ساسا کا ذکر آتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی آخری لحظات میں پہنچے۔ کہتے ہیں جب میں گیا مولا کی بارگاہ میں تو مجھے دیکھ کر امام کی آنکھیں کھل گئیں، تھوڑی سا انہیں سکون سا احساس ہوا، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ مولا کے آخری وقت میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھلی۔ میں نے کہا مولا میں ساری عمر آپ کو تنگ کرتا رہا، آپ سے سوالات کرتا رہا، اگر اجازت ہو تو اب بھی کچھ سوال کروں۔ اللہ اکبر۔ آخری لحظات ہے، امیر المومنین نے اسے روکا نہیں، کہا ساسا سوال کرو لیکن تھوڑے سے مختصر سوال کرو، چونکہ میرے اندر ہمت نہیں ہے تیرے لمبے سوالوں کا جواب دینے کی۔ ساسا کہتے ہیں میں نے اس وقت بھی 6 سوال کیے اور مولا سے جواب لیا۔ ایک اور ہستی جس نے اسی لحظے جو ہے وہ امام سے ملاقات کی، اس کا نام ذکر ہوتا ہے حبیب ابن عامر۔ کہتے ہیں میں گیا امام کی خدمت میں، امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو امام نے ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور بند کی اور کہا حبیب میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے فرشتوں کی قطاریں نیچے کی طرف آ رہی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انبیاء صفیں باندھے کھڑے ہیں۔ کہنے لگا مولا کیوں؟ کہنے لگے حبیب میں دیکھ رہا ہوں میرے دائیں طرف رسالت مآب تشریف فرما ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں میری بائیں طرف فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے، بس لگتا ہے میرا آخری وقت آنے والا ہے۔ تو جناب حبیب گھبرا کے اٹھے اور باہر کی طرف چل پڑے، سمجھ گئے کہ یہ آخری وقت ہے، اب بچوں کا پاس میں بیٹھنے کا وقت ہے، میرا وقت نہیں۔ بس گھر کے دروازے پہ پہنچے، تھوڑی سی دیر دروازے کے ساتھ کھڑے رہے تو گھر سے رونے کی آوازیں آئیں، اور پھر حسن مجتبیٰ دروازے پہ پہنچے اور کہا اے شیعو اے مومنو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بس یہ کوئی جنازہ تھا، کہتے ہیں رات کی تاریکیوں میں اٹھا، یہ جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھا
اور امام کو لے کر یہ چل پڑے۔ اب جنازے کے بارے میں ہمارے مقاتل یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جنازے کو آگے سے مولا حسن اور حسین نے اٹھایا تھا اور پیچھے سے مولا عباس محمد حنفیہ، لیکن بعض نے ایک اور طرح کی روایت نقل کی، کہتے ہیں جنازے کو پیچھے سے اٹھایا گیا تھا، آگے سے معلوم نہیں تھا کس نے اٹھایا ہے، بس جنازہ جا رہا تھا اور ایک جگہ پہ جنازہ پہنچا اور آگے سے جھکنے لگا، بس وہی جگہ تھی میرے مولا کے دفن ہونے کی۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم نے وہ جگہ کھودنی شروع کی، نیچے کوئی پتھر تھا کہ جس سے جب ہلایا گیا تو ایک آمادہ شدہ قبر دیکھی، اور اس قبر میں ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر ہے آخری نبی کے وصی علی ابن ابی طالب کی، کہ جس قبر کو آدم نبی نے بنایا اپنے ہاتھ سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مولا کی جو قبر مبارک ہے یہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان ہے، یعنی ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے اور ایک طرف حضرت نوح کی، بس یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے مولا کو دفن کیا گیا۔ اور پھر قبر کا نشان مٹایا گیا، کہتے ہیں یہ نشان امام صادق کے زمانے تک ظاہر نہیں ہوا، اور اس کو مٹانے کی وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ حجاج کے دور میں ظاہر ہوئی۔ کہتے ہیں حجاج نے، اس ملعون نے 3000 فوجیوں کو صرف اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جگہ جگہ گڑھے کھودو اور علی کی لاش کو، ان کے جسد مبارک کو ڈھونڈو، چونکہ میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے سولی پہ لٹکاؤں۔ اللہ اکبر! اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ ظلم تو ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں بس ایک جملہ یہاں کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے اصبر الصابرین، اور یہ زیارات میں بھی آیا السلام علیکہ یا اصبر الصابرین۔ پوچھنے والے نے پوچھا، علامہ نقم سے ظاہراً یہ سوال ہوا تھا کہ آیا مولا حسین زیادہ مظلوم نہیں تھے؟ آیا انہوں نے زیادہ صبر نہیں کیا کربلا میں؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ علی اصبر الصابرین ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ظلم تو کربلا میں ہوا؟ لیکن کیوں امیر کائنات کے بارے میں کہا گیا اجرکم اللہ؟ علامہ نقم رو پڑے اور کہنے لگے ایک وجہ ہے جو میں نے بہار میں دیکھی، اور یہ میں نے بھی روایت دیکھی ہے، کہنے ایک وجہ ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ حسین پہ جتنے بھی ظلم ہوئے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے زینب کو بے ردا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اجرکم اللہ، اپنی آنکھوں کے سامنے سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگتے ہوئے نہیں دیکھے۔ یہ علی کا صبر تھا کہ رسول کی بیٹی کو تازیانے لگتے ہوئے بھی دیکھے، اور دیوار و در کے درمیان خون سے نہاتے ہوئے بھی دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں کہ مولا حسن مجتبیٰ واپس آ رہے تھے دفن کرتے ہوئے، جب واپس آئے نا مدینے کی طرف تو ایک مخروبے سے گزرے، وہاں کسی کے کراہنے کی آواز سنی، دیکھا ایک نابینا بوڑھا شخص پڑا ہوا ہے۔ کیوں کرا رہے ہو؟ کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا مجھے ہر روز کوئی آتا تھا کھانا کھلاتا تھا، 3 دن ہو گئے کوئی نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ اس کے پاس بیٹھے، کہنے لگے وہ جو تجھے کھانا کھلانے آتا تھا تجھے پتا ہے اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا نام کا تو نہیں پتا، کئی دفعہ میں نے پوچھا، بس اس نے ایک دفعہ یہی کہا غریب جالس غریبا، ایک غریب کے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو نے میرا نام پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے اس کی کوئی نشانی؟ تو وہ نابینا کہنے لگا نشانی یہ ہے کہ جو اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی آج تیرے بدن سے آ رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد کہنے لگا ایک اور نشانی بھی ہے، وہ مجھے کھانا بھی کھلاتے تھے اور تسبیح پروردگار بھی کرتے تھے، اور جب تسبیح کرتے تھے مجھے ایسے لگتا تھا پورے در و دیوار تسبیح کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو امام رونے لگے، کہنے لگے اے نبینا وہ میرا باپ علی تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا، آج کوفہ یتیم ہو گیا، آج سارے شیعہ یتیم ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔